جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम میں فیصل انصاری خوش آمدید کہتا ہوں FS انٹرویوز پر۔ ناظرین و سامعین آپ سب کیسے خیریت سے ہیں؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سائفر کے حوالے سے، پوری دنیا کے اندر چرچے ہیں سائفر کے۔ عمران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شہباز شریف بچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا کہتے سب معاف کر دیا جائے گا۔ او امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ سائفر کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے اسی پروگرام بات کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے اپنی بھی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ سائفر کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں۔ یوں آپ کہہ لیں کہ سائفر کا نقصان پاکستان کو کتنا اٹھانا پڑا، سائفر کی صداقت کیا ہے، سائفر میں سچائی کیا ہے۔ یوں لوگ اکثر کہتے ہوئے نظر آئے، چاہے وہ سیاسی ہے یا دوسرے لوگ، وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں اور سائفر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، آج ہم جس حال میں جی رہے ہیں وہ تمام اس کا جو آئینہ جو چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان جلسے ریلیوں میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی جو کچھ پروپیگنڈا کیا گیا، یوں آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے وبا یا ایک موسم یا ایک لہر آئی کہ کس طریقے سے بھیڑ بکریوں کا استعمال کیا گیا۔ Where did the general just have lunch? Was it in Beijing or was it in Washington with the President of the United States? Yeah, we're talking post-Trump. We're talking post-Trump. No, I don't even understand that argument. Who brought down Imran Khan? Who has emboldened the Pakistani military in the last 3 years? It's all been US, more than China. Well, wasn't it? Yeah. It has been. It was Biden who brought down Imran Khan. Donald Liu, that man must go. And Trump is playing his Pakistan. اور پاکستان کے اندر اگر کسی بھی بیرون ممالک کا اگر پاکستان وزٹ ہوتا ہے تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح جام کیا جاتا ہے، جیسے ایک گول کٹہرے کے اندر، اور ہمیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اصلی اوقات یہ ہے۔ A classified Pakistani diplomatic cable published in full by a media outlet now seems to show how US handled Pakistan and put pressure for the ouster of Imran Khan as a prime minister. Dropsite has released the original cipher cable I0678, which talks about how Khan angered the US for the first time in 2021. The NCIA director William Burns had flown to Islamabad to meet the then Prime Minister. He wanted to secure Pakistan territory for US drone bases to use against targets in Afghanistan after the planned American withdrawal. But the meeting never happened as the Prime Minister's office, citing protocol, said Khan would only take calls from his counterparts. In an interview with سائفر لہرانا عمران خان کو مہنگا پڑ گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ روس کا دورہ مت کیجیے گا ورنہ آپ کی حکومت کو گرا دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ تھا سائفر۔ اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، اسلام آباد کو لیں یا آپ 9 مئی کا ذکر کریں، کس کس پوائنٹ کے اوپر وہ بات کریں گے، سچائی منظر عام پر آتی نظر آ جائے گی۔ تو آپ بتائیے گا کہ کیا سائفر کا کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج آپ پاکستانی کی معیشت کو دیکھ لیں، کیونکہ پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے۔
جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ ویو آف پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سائفر کا نقصان یہ ہے کہ آج پڑھا لکھا طبقہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا. مہنگائی کو آپ دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، بنیادی ضروریات کو آپ دیکھ لیں کہ وہ عام طبقے سے جو مزدور طبقہ ہے وہ بری طرح پیس کا شکار ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ پاؤں تلے اس کو مسل دیا گیا ہے. اس کی زندگی کیا ہے، کل وہ کیا کھائے گا، اس کو ڈز ناٹ میٹر. کوئی اہمیت نہیں ایک عام طبقے کی. پڑھے لکھے لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی. حقیقت میں یہ ہے سائفر کا بدلہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سائفر کا فائدہ کن لوگوں کو ہوا. آج وہ امیر سے امیر، ارب سے کھرب پتی بنتے ہوئے ہمیں بھی دکھائی دے رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سچ پر بات کرنا آپ کو اتنا مہنگا پڑے گا کہ 6 ماہ تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے. یا اب یوں کہہ لیں کہ فیصل انصاری نے ایک پروگرام کے اوپر سچائی کو کور کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا. تو اگر آپ سچ کے اوپر بات کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا. حق اور سچ کی بات ضرور اٹھائیں، بولیں، کیونکہ امام حسین آپ بھی سچ کے ساتھ تھے. آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک جو پیغام ہے، آپ کا جو میسیج ہے، اس کو پھیلا رہے تھے کہ ہم نے جھکنا نہیں، نہ ہی ہم نے کسی کو ووٹ دینا ہے. ووٹ دینا ہے تو اپنے نانا جان کے اسلام کو، یا ان لوگوں نے جو ارشاد فرمائے تھے. سائفر کا جو نقصان ہے اس کو میں نے ایک اشارے کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. اور مزید جو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، جو پروف دیکھے ہیں کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا. آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی پاکستان کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا گیا. بیرون ممالک جیسے ہی اقتدار سے فارغ ہوتے ہیں تو فوراً باہر چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں. ابھی حال ہی کے اندر کچھ لوگوں کی پراپرٹی منظر عام پر آ چکی ہے کہ باہر کے ممالک آپ یوں کہہ لیں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ بیرون ممالک ان کی کتنی پراپرٹی ہے. تو آج ایک نوجوان اپنی جاب کو لے کر کتنا پریشان ہے. وحشت کو دیکھ لیں، ہر ایک چیز کو دیکھ لیں، مایوس، بزنس مایوس. آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں بزنس لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے. یوں ہی ہے کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے، لوگ اپنا بزنس نہیں کر رہے، چھپ چھپا کے اپنی زندگی کو گزارنا بہتر سمجھ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.